ولما اور جب جاءہم آ گئی ان کے پاس کتاب ایک کتاب من عندی پاس ہے اللہ کے مصدقن تصدیق کرنے والی ہے لما اس کی جو معاہم پاس ہے ان کے وکانو حالانکہ تھے وہ من قبل اس سے قبل یستفتحون وہ فتح مانگتے علی الذین ان پر جنہوں نے کفروا کفر کیا فلما تو جب جاءہم آ گیا ان کے پاس ما جو عرفو انہوں نے پہچان لیا کفروا انہوں نے کفر کیا بہی ساتھ اس کے فلعنت اللہ تو لعنت ہے اللہ کی علی الکافرین کافروں پر۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کفر کیا، اور کفر کرنے والوں پر کیا ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت۔ اب اس میں یہود کے پاس آنے والی اس کتاب کا ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی کہ قرآن مجید۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ جو تصدیق کرنے والی ہے جو کہ ان کے پاس ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان پر جو نازل ہوا وہ قرآن حکیم تھا، اور اس میں توحید اور جتنے بھی اصول دین ہیں ان کی سب کی تفضیل ملتی ہے۔ تو قرآن مجید کے احکامات اور پچھلی آسمانی کتابوں کے احکامات ایک ہی چشمے سے ہیں، اس لیے یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے۔ اب دور جاہلیت میں جب کبھی ان کے اور مشرکوں کے درمیان جو ہے وہ جنگ ہوتی تو یہ دعا کرتے کہ اے اللہ اس نبی کے ذریعے ہماری مدد فرما، اور وہ مشرکین کو ڈرایا کرتے تھے کہ اس نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور وہ اس نبی کے ساتھ مل کر مشرکوں کے خلاف کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے دعائیں بھی ان کی آ رہی ہیں کہ وہ مشرکین سے شکست کھانے پر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یہود یہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی بھیج دیجئے تاکہ اس کا ساتھ دے کر ہم مشرکین پر غلبہ پا سکیں۔ پھر فلما تو جب جاءہم آ گیا ان کے پاس ما عرفو جو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بھی انہوں نے کفر کیا ساتھ اس کے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، تو اس میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام لانے کے واقعہ میں بھی یہودیوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ اے قوم یہود اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور دین حق لے کر آئے ہیں۔ ہمیں اس میں سہل سے روایت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں یتیمی کی حالت میں یتیم تھے تو اپنے چچا کے پاس رہتے تھے، وہ تو اپنے چچا کی چونکہ پرورش میں تھے اور وہ لوگ جو تھے وہ عیسائی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک روز جو ہے رینڈملی یہ ہوا کہ میں نے انجیل اٹھائی اور پڑھنے لگا، تو پڑھتے پڑھتے میں ایک صفحے پر پہنچا جو گوند سے اگلے صفحے کے ساتھ چپکا دیا گیا تھا۔ میں نے اس صفحے کو دوسرے سے الگ کر کے کھول ڈالا، مطلب انہوں نے جو اس کی جو گم اندر جو گوند وغیرہ لگی تھی اس کو طریقے سے کھولا پڑھنے کے لیے، تو اس صفحے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور صفات جو بھی ان کی کریکٹرسٹکس ہوں گی اور جو بھی ان کا حلیہ ہوگا اس کے بارے میں چیزیں لکھی ہوئی تھیں، انفارمیشن گیون تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت میرے چچا آ گئے، جب انہوں نے مجھے انجیل کا وہ صفحہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو مجھے مارا اور کہنے لگے یہ کیا حرکت ہے، تم نے یہ ورق کیوں کھول کر پڑھا؟ تو میں نے کہا کہ میں تو اس نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور صفات اس میں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اب وہ نبی ظاہر ہونے والا نہیں ہے۔ دیکھیں کس طرح سے یہ جو ہے انفارمیشن چھپاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے، پر یہ باز نہیں آتے تھے ان سب چیزوں کو چھپانے میں۔ اس طرح سے نعمان سبائی جو ہے وہ یمن کے یہودی عالموں میں سے تھے بیسیکلی، اور
وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا چرچا سنا، مطلب جب یہ خبر بہت زیادہ پاپولر ہو گئی، پھیل گئی ہر طرف، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی باتوں کے بارے میں جو ہے وہ سوال کیے، کوشچن کیے، جن کے جوابات سن کر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ تو میں نے اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ میرے والد جب تورات کا یعنی ایک سفر یعنی ایک باب ختم کیا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ تم اس باب کو یہودیوں کے سامنے اس وقت تک مت پڑھنا جب تک کہ تم یہ نہ سن لو کہ ایک نبی یثرب میں ظاہر ہو گیا ہے۔ جب تم یہ خبر سن لو تو پھر اس کو کھول سکتے ہو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، چنانچہ سیدنا نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا تو میں نے وہ سفر کھولا، میں نے دیکھا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تمام صفتیں لکھی ہوئی تھی جو میں اس وقت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس میں سب تفصیلات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن چیزوں کو حلال قرار دیں گے، کن چیزوں کو حرام قرار دیں گے۔ اس کے بعد اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہترین نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سب امتوں سے بہترین امت ہے۔ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت حماد ہوگی، یعنی تنہائی میں اور کھلے عام ہر طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والی ہوگی۔ ان کی نظر و نیاز خود ان کی جانیں ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ جہاد میں اپنی جانوں کی سوغات پیش کریں گے۔ یہ کہ ان کی کتاب یعنی قرآن پاک ان کے سینوں میں محفوظ ہوگا، یعنی اپنی کتاب کی پوری طرح حفاظت کریں گے۔ وہ جب بھی کسی لڑائی میں شریک ہوں گے تو جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ ہوں گے، تو جو اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ان پر سایہ کیے رکھیں گے، جیسے پرندہ اپنے بچوں پر چھایا رہتا ہے۔ پھر سیدنا نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے میرے باپ نے کہا تھا کہ جب بھی تم اس نبی کے متعلق خبر سنو تو فوراً ان کے پاس حاضر ہونا، ان پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا۔ یہ واقعہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی اس واقعے کو سنیں۔ چنانچہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا نعمان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا اے نعمان رضی اللہ عنہ، ہمیں وہ واقعہ پھر سناؤ۔ چنانچہ نعمان رضی اللہ عنہ نے پورا واقعہ شروع سے آخر تک سنایا۔ جب نعمان رضی اللہ عنہ یہ واقعہ سنا رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ تھی۔ واقعہ سن لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اس طرح سے ہمیں ڈسکرپشن ملتی ہے کہ موسیٰ بن عقبہ کا بیان ہے کہ قعب بن اشرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا اور حجویہ اشعار کہتا تھا اور قریش کو ورغلاتا۔ مکہ میں ابو سفیان نے اسے پوچھا خدارا بتائیے کیا ہمارا دین اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا دین؟ تو آپ کے نزدیک ہم میں سے کون بہتر، ہدایت یافتہ اور حق و صداقت کے زیادہ سے زیادہ قریب ہیں؟ ہم کوہان والے عمدہ اونٹوں کو ذبح کر کے کھلاتے ہیں، گھاٹ پر لوگوں کو دودھ پلاتے ہیں اور خشک سالی میں محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر قعب بن اشرف نے کہا تم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو، اور اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری باقاعدہ، اور ہمیں اس میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 51 اور 52 ملتی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے، وہ بتوں پر اور باطل معبود پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا یہ ان لوگوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں جو ایمان لائے؟ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لعنت کرتا ہے تو اس کے لیے آپ ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ اور اس میں مزید موسیٰ اور محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ وہ مدینہ واپس آیا اور برملا عداوت اور مخالفت کا اظہار کرنے لگا، لوگوں کو جنگ پر اکسانے لگا، اور مکہ میں بھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کا منصوبہ باقاعدہ تیار کر کے
دے کر آیا تھا۔ تو اس میں فضل بن حارث وغیرہ مسلمانوں کی جو نیک خواتین ہیں وہ ان نیک خواتین کی وہ اشعار میں کیا تشریف بیان کرتا اور ان کے حسن و جمال کے اعلانیہ تشہیر کیا کرتا تھا۔ تو اسی سلسلے میں ہمیں ایک یہودی کا تذکرہ ملتا ہے، اور اس میں ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ایک یہودی کا حال مجھ کو اس طرح پہنچا کہ وہ ایک عالم تھا اور نہایت مالدار شخص تھا، اور اپنی کتابوں کی روح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں سے، ان کی صفات سے خوب اچھی طرح واقف تھا۔ جب احد کی جنگ کا موقع ہوا ہے نا، تو اس وقت وہ ہفتہ کا دن تھا۔ وہ جس دن یہ پورا سینیریو بیان کیا جا رہا ہے وہ بیسیکلی وہ ہفتہ کا سیٹرڈے کا دن تھا۔ اس پرسن نے، وہ جو یہودی جو جس کی میں عالم اور مالدار شخص کی بات کر رہی ہوں، اس نے کہا یہودیوں سے، اے گروہ یہود، مطلب جو ان سے مخاطب کر کے باقاعدہ بولتا ہے کہ اے گروہ یہود، تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تم پر کرنی لازمی ہے، مطلب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، غزوہ احد ہونے جا رہا ہے، اب تمہارے سامنے کیا ہے کہ تم پر مدد کرنا نیسیسری، جیسے کہتے ہیں مینڈیٹری، کمپلسری، لازم، آپشن ہی نہیں ہے، لازمی ہے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ آج ہفتہ کا دن، یوم السبت، تو اس نے کہا ہفتے سے تمہارے واسطے کچھ نقصان نہیں ہے، اور پھر انہوں نے اپنے ہتھیار لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگی احد میں شریک ہو کر کفار کو خوب قتل کیا، اور آخر خود بھی شہید ہوئے۔ اور چلتے وقت یہودیوں سے انہوں نے کہہ دیا کہ اگر میں قتل ہو گیا تو میرا سب مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ جو چاہیں اس کو کریں۔ مجھ کو یہ روایت پہنچی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ وہ بہترین تھے، یہود میں سے وہ بہترین تھے۔ اس عالم اور اس کی بات کی گئی ہے کہ وہ بہترین تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے مال کو اپنے تصرف میں لے لیا، اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام اخراجات اسی سے ہوتے تھے۔ اور اس میں ابن اسحاق مزید فرماتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود، اوس اور خزرج کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعائیں فتح کیا کرتے تھے، نا یستفتحون، اس میں باقاعدہ آیت میں یہ ورڈ آ رہا ہے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، باقاعدہ دعائیں فتح کیا کرتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کفر کیا اور انکار کر گئے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور بشر بن براہ جو ہے ان سے کہا کہ اے یہود، خدا سے ڈرو اور اسلام لے آؤ۔ پہلے تو تم ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعائیں فتح کیا کرتے تھے اور ہم کو خبر دیتے کہ وہ مبعوث ہونے والے ہیں اور ان کی صفات بیان کرتے تھے، آپ ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اس میں یہ ساری پریڈکشن ان کے سامنے تھی، کتاب میں ساری نشانیاں ان کے سامنے موجود تھیں، ساری کی ساری باتوں کو پھر یہ انکار کرتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور بیسیکلی بات وہی تھی ساری کی ساری کہ یہ تعصب تھا ان کو، کہ اپنے گروہ سے باہر کے ایک نبی کا اعتراف کرنا ان کے لیے مشکل تھا، وہی رکاوٹ بن گیا تھا۔ یہود کی سرکشی اور حسد اس اعتراف کے راستے میں رکاوٹ بن گئے تھے۔ نزول قرآن سے پہلے یہودی ایک سرخ و سفید نبی کے منتظر تھے جس کے ہاتھ میں کیا ہوگی؟ شریعت ہوگی، بحری ممالک جس کی راہ تکیں گے، جو فاران کی چوٹیوں پر سے چمکے گا، 10,000 قدوسی جس کے ساتھ ہوں گے۔ مگر جب وہ گورا چٹا نبی صحرائے عرب کی جلس دینے والی فضا میں ظہور پذیر ہوا، جس کے ہاتھ میں آتشین شریعت تھی، جس کی فتوحات سمندروں تک پہنچی، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ مخالفین ہمیشہ سے یہ کہتے تھے کہ جب ہمارا نبی آئے گا تو ہم غالب ہو جائیں گے اور ہماری موجودہ پستی بلندی سے بدل جائے گی۔ تو یہود کو حسد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ، مطلب ان کو یہ حسد نہیں ان کو چین نہیں دے رہا تھا اور وہ انکار کر رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ تو ہے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل نبوت ان کی بجائے کسی اور کو کیوں دیا ہے؟
کسی اور گروہ میں نبی کیوں آیا ہے؟ بس یہ حسد انہیں چین نہیں لینے دیتا تھا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ جو آخری چنک اس آیت کا آپ دیکھیں تو یہود جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، تو یہود میں سے ہر کافر پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کی دعوت سے انکار کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو کتاب ہے اس سے کفر، اس کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنے دلوں کے گرد صرف اور صرف جہالت اور تکبر کی دیواریں اٹھائی ہوئی ہیں، وہ اپنے دلوں پر انکار کی مہریں لگائی ہوئی ہیں، یہ اپنے اس رویے کے باعث ملعون ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم اور عذاب کے سزاوار، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت سے کیا ہے، اس کے دو چار ہو گئے۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم اور عذاب ان کو جو ہے ملا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر۔ اب تورات کے نام پر جس زندگی کو وہ اختیار کیے ہوئے تھے وہ خود پرستی اور دنیا پرستی کی زندگی تھی، جس پر انہوں نے کتاب کا لیبل لگایا ہوا تھا۔ جب انبیاء علیہ السلام نے انہیں حق کی نصیحت کی تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ ہماری مذہبی حیثیت کی نفی ہے، اس لیے وہ نبیوں کا اعتراف کرنے کی بجائے ان کو ختم کرنے کے در پہ ہو جاتے تھے۔ یہود یہ بات اپنے آپ کو سمجھا کر اور اس کا اظہار کر کے خود کو مطمئن کرتے تھے کہ آخر اس حق کو قبول کر کے ہم بڑوں کے دین کا انکار تو نہیں کر سکتے نا، جو بڑوں نے ہمارے آباء و اجداد میں ہمارے لیے دین چھوڑا ہے ہم اس کو تو نہیں چھوڑ سکتے۔ حالانکہ انہوں نے کتاب کو پہچان لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کتاب کے احکامات کو ضد کی وجہ سے وہ نہیں مان رہے تھے اور انکار کر دیا۔ یہود صرف اس کتاب پر ایمان لائے جو ان کی قوم میں آئی تھی، انہوں نے تعصب کی وجہ سے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں۔ ان کے اندر یہ احساس تھا کہ وہ پہلے سے حق پر ہیں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ حق پرستوں کے سب سے بڑے گروہ بنی اسرائیل سے جو وابستگی رکھتے ہیں، اور یہی ان کی جو ہے وہ خام خیالی تھی۔